زندہ باد۔ میں یہی چاہنا کہ تھوڑی کہ موڑ پڑے رہے چلے ایک لگا لیں۔ ہاں جی ہاں جی بالکل۔ ماشاءاللہ یہ تھے مسلک حق کی پہچان محترم جناب مناظر اسلام حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب۔ اللہ پاک علماء حق کی قدم قدم پر حفاظتیں فرمائے۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی میرے مدنی تو ڈھیر ہووے، جواب ملیا عدیم کملا کسے بھی جنیا عبال کوئی نہیں۔ فلک تے چنتے ستارے ویکھن، زمین تے کتنے نظارے ویکھن، فرش تو لے کے عرش تا دوڑی کتے بھی ملدی مثال کوئی نہیں۔ ہزارہ یوسف دے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ دے منن والے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں۔ رحمتہ دا حساب کوئی نہیں، قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں۔ علوی سارا جگ سونا ہے پر عربی چندہ جواب کوئی نہیں۔ آپ کی بھرپور توجہ میں دعوت دے رہا ہوں۔ شاعر اسلام، شاعر توحید و سنت، میری مراد حضرت مولانا فداء الرحمن طیب صاحب۔ ایک نعرہ لگاؤ نعرہ تکبیر، آخری نعرہ لگاؤ تاجدار ختم نبوت۔ ایک گال میں پنجابی جی کرنے لگا ہوں کہ آج حافظ محمد یوسف سروسہ خطاب تاریخی ہونا تاریخی انشاءاللہ ایک گھنٹہ پورا اتے ہو جاندے نا نمرتی مہربانی ایک گھنٹہ پورا تے بڑا تاریخی خطاب دلائل انبار لگاویں انشاءاللہ تعالی اللہ نے مسلمان سے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خونے جگر دے کر نکھاریں گے رخے برگے گلاب، خونے جگر دے کر نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، زندہ دلانے لاہور نیو کرول کے غیور پاکستانیوں، اہل حدیثوں کا اجتماع ہو، جہادی نبی کے غلاموں کا اجتماع ہو، اور اس اجتماع کے اندر فلسطینیوں کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اب جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ملک پاکستان میں جب بھی زلزلہ آیا تو وہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ہزاروں کارکنان کے ساتھ عوام کی خدمت کرتے ہوئے نظر آئے۔ ملک پاکستان میں جب بھی سیلاب آیا تو وہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ہزاروں کارکنان کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں راشن اور کھانا دیتے ہوئے نظر آئے۔ میں تھرپارکر کی بات کروں تو جب تھرپارکر میں قحط سالی آئی تو یہ شخصیت اپنے کارکنان کے ساتھ کنویں لگاتے ہوئے نظر آئے۔ تو محترم بھائیوں، ایسی شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں جو لاکھوں غربا و مساکین کے دلوں میں بسنے والی شخصیت، پیکر اخلاص و محبت، ہر دل عزیز شخصیت، سفیر دکھ انسانیت، پروفیسر حافظ محمد سعید کے روحانی فرزند محترم جناب حافظ عبدالرؤف صاحب، امیدوار حلقہ این 119۔ میں ان کے خطاب سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مظلوم فلسطینی جو یہودیوں کی بمباری کا شکار ہیں، یہودیوں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، ان مظلوم بچوں، ان مظلوم ماں اور بہنوں اور ان یہودیوں کے چھکے چھڑانے والے حماس کے مجاہدین کے لیے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر میرے نعرے کا جواب دے اور ان مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ فلسطین کی آزادی تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ، الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ،
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو شرف قبولیت بخشے اور ہم تمام لوگوں کی بخشش فرما دے جو اس میں شریک ہیں، اور اس میں سے ہم کو ایک پیغام لے کے جائیں جو ہماری فلاح کا ہو، اصلاح کا ہو، اسلام کے غلبے کا ہو. میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ہمیں پہلے تو یہ یقین رکھنا ہے، یہ ایمان رکھنا ہے کہ اسلام ہر صورت غالب آ کے رہے گا. کبھی مایوسی کی بات نہیں کرنی کہ اسلام کا دور لگ چکا ہے، اب کبھی اسلام نہیں آئے گا، مسلمانوں کو فتح نہیں ملے گی. یہ کمزور باتیں ہیں، یہ مایوس باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سستی نہیں دکھانی، کمزوری نہیں دکھانی، ڈرنا نہیں ہے، غم نہیں کرنا. تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. تو انشاءاللہ غلبہ اسلام کا ہے. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. کافروں کا تعقب کرنے میں، ان کے پیچھا کرنے میں سستی نہ ہو. اگر تمہیں کوئی مصیبت آئی ہے، تکلیف آئی ہے، رنج آئے ہیں، تو ان کو بھی تو ایسے ہی رنج آئے ہیں اور تمہیں اللہ سے اجر ملے گا، ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا. تو آج اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. یہ جہاد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی ایک جماعت قیامت تک اسلام کے لیے لڑتی رہے گی، اسلام کے لیے قتال کرتی رہے گی. کسی عادل کا عدل، کسی ظالم کا ظلم اس کو روک نہیں سکے گا. یہ تو قیامت کی دیواروں تک چلے گا یہ جہاد، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس جہاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کرے گا. تو علماء کرام کی خطابات ہیں. میں بہت مختصر وقت میں اس وقت فلسطین کی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا دل آج فلسطین کے لیے نہ دھڑکتا ہو. مجھے یقین ہے کہ مسلمانوں میں کوئی فرد ایسا نہیں ہوگا جس کی نمازوں میں، جس کی دعاؤں میں آج فلسطین کے لوگ شامل نہیں ہوں گے. آج بیت المقدس اس کو یاد نہیں ہو، اسے مسجد اقصی یاد نہ آتی ہو، وہ قبلہ اول کی آزادی کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا نہ کرتا ہو، اور جو ممکن ہو کوشش نہ کرتا ہو. کوئی ایمان والا ایسا نہیں. جو تصویریں آج غزہ سے آ رہی ہیں، جو تصویریں آج فلسطین سے آ رہی ہیں، کوئی درد دل رکھنے والا اس کو دیکھ نہیں سکتا. 15,000 شہداء میں سے 7,000 بچے ہیں، اور 7,000 بچوں میں بے شمار بچے وہ ہیں جو زندگی میں کبھی چلے نہیں تھے، کبھی بولے نہیں تھے، شیر خوار تھے، دودھ پیتے تھے. آج ان کے باپ ان کو اپنی گود میں لے کے کھڑے ہیں، اور ان کی مائیں ان کو دکھا رہی ہیں کہ میرا بچہ ہے. مگر مبارک ہو آج غزہ کے لوگوں کو. آج غزہ میں جو سب سے زیادہ لفظ بولا جاتا ہے وہ حمدللہ ہے. حمدللہ. وہ شہید کو دیکھ کے پکار کے کہتے ہیں اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف. اس حال میں کہ لاشوں سے گلیاں بھری پڑی ہیں، قبرستانوں میں جگہ نہیں ہے، کرینوں کے ساتھ، ایکسکیویٹر کے ساتھ زمینیں کھود کے اجتماعی قبریں ہیں. الشفا ہاسپٹل غزہ کا جو مین ہاسپٹل تھا جس کو بالکل تباہ کر دیا گیا. کیا منظر ہوگا کہ 52 دن سے بجلی نہیں ہے، 52 دن سے بجلی نہیں ہے. پینے کے پانی کو بلک رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا پانی ترس کے. پچھلے ہفتوں میں بارش ہوئی، اتنے لوگ غزہ کے خوش. ایک خوشی بارش ہوئی، غم یہ تھا کہ سردی آ جائے. 7 لاکھ لوگ کھلے آسمان تلے پڑے ہیں بلڈنگوں کے اندر. جو کیفیت ہے، ہم نے زلزلوں میں کام کیا، سیلابوں میں کام کیا. جن بلڈنگوں کے اندر میتیں پڑی ہوں، لاشیں پڑی ہوں، ان کے قریب سے گزرا نہیں جاتا. اتنا تعفن ہوتا ہے، اتنی بو ہوتی ہے. اور آج 2500 سے زیادہ میتیں، شہداء کہاں موجود ہیں؟ بلڈنگوں کے نیچے، ملبے کے نیچے. ان کو کوئی نکال نہیں سکا. اور جو لاشیں ہیں تو 169 جو شہداء 169 شہیدوں کی قبر کہاں ہے؟ الشفا ہاسپٹل کے کمپاؤنڈ میں، ہاسپٹل میں ان کو دفن کیا گیا. ہاسپٹل سے نکلنے کی جگہ نہیں تھی، کوئی دفن کرنے کی اور جگہ نہیں تھی. اور کیا منظر ہے کہ ایک باپ چاکلیٹس لے کے، ٹافیاں لے کے وہ لوگوں کو بانٹ رہا ہے کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میں اس کی خوشی میں کہ وہ جنت میں گیا میں تمہیں دے رہا ہوں. یہ آج غزہ کا منظر ہے. لوگ ان سے کہہ رہے ہیں، لوگ کتنے؟ امت مسلمہ کی تعداد 2 کروڑ ہے، 200 کروڑ ہے.
2 ارب ہے اور غزہ کی آبادی کتنی؟ 21 لاکھ۔ لاہور بہت بڑا ہے، غزہ بہت چھوٹا ہے۔ لاہور کی آبادی 2.5 کروڑ ہے اور غزہ کی آبادی 21 لاکھ۔ 40 کلومیٹر لمبا ہے، 12 کلومیٹر چوڑا ہے۔ وہ لوگ ہجرت کرنا چاہیں مصر میں چلے جائیں، اردن میں چلے جائیں، سوریہ میں چلے جائیں، جہاں مرضی جا سکتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ فلسطین کے لوگوں سے کہا، ایک مدت ہوئی ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے، میں نے ان سے ہمیشہ کہا تم اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ 1 کروڑ سے کم مسلمان ہیں اور 1 کروڑ سے کم کون ہے؟ بولے یہودی۔ مسلمانوں کی تعداد فلسطین میں کتنی ہے؟ 1 کروڑ سے کم۔ اور یہودیوں کی تعداد، ہم اس کو اسرائیل نہیں کہتے، اسرائیل کوئی ملک نہیں ہے، ایک قابض قوم ہے یہودیوں کی جس نے فلسطین پہ قبضہ کیا ہے۔ تل ابیب بھی بنیادی طور پہ کیا ہے؟ بولے فلسطین، اسرائیل کوئی الگ ملک نہیں ہے۔ ہم پہ تھوپا گیا ہے، ہم پہ ان کو ٹھونسا گیا ہے، امت مسلمہ کے قلب میں ایک خنجر گھونپا گیا ہے۔ کوئی ملک اسرائیل نہیں ہے، فلسطین کے اوپر قابض لوگ ہیں جنہوں نے اپنے محلے کا نام اسرائیل رکھا۔ اسرائیل کوئی ملک نہیں۔ امریکہ نے، UN نے جبرن ان کو وہاں پہ مسلط کیا۔ وہ تو مسلمانوں کی سرزمین ہے، وہ تو بلاد الشام ہے جن کی فضیلتیں حدیثوں میں موجود ہیں۔ وہ تو وہ ملک ہے جسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا اور جس کو آزاد بعد میں کس نے کروایا؟ نور الدین زنگی۔ اور آگے کون؟ صلاح الدین ایوبی۔ 100 سال کی صلیبی جنگ تھی۔ صلاح الدین ایوبی تو ایک عام آدمی تھا، ایک فوجی آدمی تھا، دنیا اس کو سلطان کہتی ہے، وہ سلطان نہیں تھا، وہ ایک سپہ سالار تھا، مگر اس نے کام ایسا کیا کہ آج امت اس کو کیا کہتی ہے؟ اس کے نام کے ساتھ سلطان لکھا جاتا ہے۔ محمود غزنوی ایک چھوٹا بادشاہ تھا، کوئی بڑا نہیں تھا، مگر اس کے نام کے ساتھ آپ کیا لکھتے ہیں؟ سلطان۔ ٹیپو ایک عام آدمی تھا، آپ اس کے نام کے ساتھ کیا لکھتے ہیں؟ سلطان۔ ان لوگوں نے کام سلطانوں والے کیے، یہ سلطان نہیں تھے، ان کی تاریخ نے ان کو سلطان بنا دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے زندگی میں ایک ہی عہد کیا تھا کہ مسجد اقصی کو آزاد کرواؤں گا۔ اس کے پاس ایک منبر تھا، سبحان اللہ۔ آج تو مسجد اقصی کے اوپر گفتگو کرنے والے لوگ کم ہیں۔ مسجدیں ویسے ہماری خالی، ممکن ہے رات کا جلسہ بھرا ہو اور فجر میں نمازی، رات کو نعرے لگانے والے، رات کو اللہ اکبر کہنے والے، صبح فجر کے اللہ اکبر میں موجود ہی نہ۔ یہودیوں کو بھی معلوم ہے ان کو مارنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اپنی نمازوں کے چور ہیں، یہ اپنی مسجدوں سے بھاگے ہوئے، یہ فلسطین کی مسجد اقصی کی کیا فکر کریں گے؟ ان کے محلے میں جو مسجد اقصی، وہ بھی اگر وہ مسجد اقصی خالی ہے تو یہ مسجد اقصی بھی، یہاں بھی تو کوئی مسجد اقصی میں آنے والا نہیں ہے۔ چند بزرگ ہیں، وہ فوت ہو جاتے ہیں، پھر نئے بزرگ آ جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، پھر نئے آ جاتے ہیں، پوری امت نماز کے لیے نہیں کھڑی۔ مسلمانوں ہمیں نماز کب ملی تھی؟ اسی سفر میں۔ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ اسی معراج کے سفر میں جب حرم سے لے کے مسجد اقصی تک اور سدرۃ المنتہا تک آئے تھے، اسی میں تو 50 نمازیں ملی تھی، 50 سے 5 ہوئی تھی، اور اللہ نے کہا تھا پڑھو گے 5 لکھی 50 جائیں گی، اور اگر 50 ہی ہوتی پھر کیا بنتا؟ یہ تو موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم کرواتے رہے، حتیٰ کہ 50 سے کتنی ہو گئی؟ 5۔ مسجد اقصی کے ساتھ ہمارے بہت سارے پروگراموں میں لوگ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اور کہنا چاہیے، امام الانبیاء کانفرنس، تقریروں میں مقررین کہتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء آپ کہاں بنے تھے؟ مسجد اقصی ہی تو وہ جگہ ہے جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ دی تھی کہ سارے نبی موجود تھے، آپ نے ان کو جماعت کرائی تھی۔ یہی تو مسجد ہے جس میں اجر کے لیے جایا جا سکتا ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ 4 ہی تو جگہ ہیں جہاں دجال کبھی نہیں آئے گا، مکہ میں، مدینہ میں، بیت المقدس میں، اور چوتھی جگہ کون سی؟ کوہ طور۔ یہ 4 جگہ ہیں جہاں دجال، ہمارا ایمان کا رشتہ اقصی کے ساتھ، ہمارا معراج کا رشتہ اقصی کے ساتھ۔ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے کس طرح منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں؟
ہم نے اس کو قبلہ قرار دیا، میرے رب نے ہمارے لیے اس کو قبلہ بنایا، یہ ہمارا قبلہ اول ہے، ہم کسی قیمت پہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ زمین کا تنازع نہیں ہے، یہ ملکوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ علاقوں کی جنگ نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان اور قرآن کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ 15واں پارہ شروع کرتا ہے تو مسجد اقصیٰ کا تذکرہ ہے، یہ صرف ہماری ہے۔ لوگ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کس نے بنائی تھی، تو سلیمان علیہ السلام کس کے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام بھی تو ہمارے ہیں۔ یہ یہودی تو منحرف ہو چکے ان کی باتوں سے، عیسائی تو منحرف ہو چکے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی۔ ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں ہیں، وہ عیسائی نہیں تھے، وہ تو یکسو مسلمان تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کسی کا کسی سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہمارا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو بنایا۔ یا اللہ ایک دعا ہی پوری کروا دے۔ سلیمان علیہ السلام نے 3 دعائیں کی۔ یا اللہ میرے فیصلے ایسے درست ہوں جیسے تیرے فیصلے درست ہیں، مسند احمد میں۔ اے اللہ میں ایسے فیصلے کروں جس طرح جو تیرے مطابق درست ہوں، پہلی دعا۔ دوسری دعا، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہی دینا، ایسی حکمرانی دینا جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ اور تیسرا، اس مسجد میں آ کے جو 2 رکعت پڑھے اس کے گناہ ایسے بخشے جائیں جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی پیدا کیا، آج ہی جنم دیا۔ ایسے گناہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کے مطابق ان کی 2 دعائیں تو پوری ہو گئی، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ تیسری دعا بھی پوری ہو جائے گی۔ جو 2 رکعت یہاں پڑھے گا اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ یا اللہ آج کے سارے شرکا کو توفیق عطا فرما، یہ مسجد حرام میں بھی جا کے 2 رکعت پڑھیں، اور حج اور عمرہ کریں، یہ مسجد نبوی میں بھی پہنچیں، اور رستے میں کہاں بھی جائیں؟ مسجد اقصیٰ میں جائیں۔ آمین تو کہہ دیں۔ مسجد اقصیٰ میں جائیں گے انشاءاللہ۔ میں تو آپ کو اور بات کہہ رہا تھا، ہمارے ہاں ایک مت ہے، ہمارے ہاں ایک تصور ہے، غلط فہمی ہے کہ مسجد اقصیٰ میں اذان نہیں ہوتی۔ تو میں نے آپ سے ابھی بات کی کہ میرا ہمیشہ ان سے مطالبہ رہا، یار اتنی شہادتیں افغانستان کے لوگوں نے ہجرت کی ہے، کشمیر کے لوگوں نے ہجرت کی ہے، شام کے لوگ ترکی میں آئے ہیں، برما کے لوگ بنگلہ دیش میں آئے ہیں، ہم سب سے لائزون رہا، سب سے تعلق ہے، سب سے کام کرتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں چھوڑ دیتے فلسطین کو؟ تو ہمیشہ ایک جواب آیا، ہم فلسطین میں فلسطین کے لیے نہیں رہتے، مسجد اقصیٰ کے لیے رہتے ہیں۔ اگر ہم اسے چھوڑ کے چلے گئے تو اذان کون دے گا اور نماز کون پڑھے گا؟ میری آپ سے گزارش ہے، رمضان المبارک کی تراویح کی گوگل کیجئے گا، گوگل میں سے تصویریں نکالیے، شاید لاہور کی کسی مسجد میں اتنا رش نہیں ہوگا جتنا تراویح پڑھنے والوں کا رش کہاں ہوگا؟ مسجد اقصیٰ۔ بالیں لگی ہیں، خاردار تارے ہیں، گولیاں ہیں، اور جتنے فلسطینی آ رہے ہوں گے سب کے پاس قرآن ہوگا۔ اکثر شہداء کے سینوں پہ کیا ہوتا ہے؟ یہ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، یہ تصویریں آپ نے دیکھی میرے کہنے پہ، اور جب فوجی کھڑے ہوتے ہیں تو فلسطین کے لوگ اس وقت کس حالت میں ہوتے ہیں؟ سجدے میں، سڑکوں پہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ کل بھی جو قیدی چھوٹے ہیں، 8 سال کے بعد آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہنیں قید سے نکلی، لوگ کہتے ہیں کیا ملا؟ جن کی قید 45 سال تھی، کل وہ اپنے گھروں میں پہنچی ہیں، وہ نوجوان کل رہا ہوئے ہیں اس مذاکرات کے نتیجے میں، اور جب وہ باہر نکلے تو پہلا کام انہوں نے کیا کیا؟ سڑک پہ سجدے کر رہے ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ میں نے کہا شہادت دیکھتے ہیں تو تب حمدللہ کہتے ہیں، قید سے چھوٹنے تب حمدللہ کہتے ہیں، اور راکٹ برس رہے ہیں، بارود برس رہے ہیں۔ دنیا کی 4تھی فوجی قوت تھی اسرائیل، اس کا سارا بھرم، اس کا سارا روب خاک میں مل گیا۔ نہ آئرن ڈوم موجود ہے، نہ ان کی انٹیلیجنس موجود ہے۔ وہ مسلمانوں، ہمارے بچوں نے تو موبائل پہ گیمیں کھیلی۔ ہمارے بچوں کو جب کہیں جنگ لڑنی تو کہاں لڑتے ہیں؟ پب جی میں۔ ان کے ٹینک بھی وہاں، ان کی توپیں بھی وہاں، ان کے فوجی بھی وہاں، یہ بیچارے تو اس میں چلے گئے۔ یہ سارا مارکا کہاں لڑتے ہیں؟ موبائل میں۔ اسرائیل کی ریگولر فوج جو ہے وہ 1,70,000 ہے، ریزرو فوج کتنی ہے؟ 4,65,000۔ پاکستان کی کل فوج کے برابر صرف اسرائیل کی فوج ہے، اور اسرائیل میں ہر 18 سال کے بچے کو کتنے مہینے آرمی میں رہنا ہے؟ 32 مہینے۔
3 سال کے قریب اسے ہر بچے کو 18 سال کے بعد اور ہر لڑکی کو 18 سال کی عمر میں کس کو جوائن کرنا ہے؟ فوج کو، اور 24 مہینے فوج میں ڈیوٹی کرنی ہے۔ آج 40% عورتیں ہیں اسرائیل کی فوج میں۔ اتنا اپنی قوم کو تیار کیا۔ اسرائیل کے ہر بندے کے پاس اسلحہ ہے، مگر جن سے مقابلہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈر کون رہے ہیں؟ رو کون رہے ہیں؟ بھاگ کون رہے ہیں؟ اگر 15,000 شہداء ہمارے ہیں تو آج سینکڑوں ہلاکتیں یہودیوں کی ہیں کہ ہزاروں؟ روتے پھرتے ہیں، کیا یہ ہمارا جرنل تھا، یہ ہمارا کرنل تھا، یہ ہمارا برگیڈیئر تھا، یہ ہمارا فوجی تھا، یہ فلانا تھا۔ تل ابیب کے ایئرپورٹ سے جو جہاز اڑتے ہیں، باری نہیں آتی بھاگنے والوں کی۔ اور میں آج ان کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے کوک صرف اس لیے چھوڑی کہ اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، جن کے بچوں نے چپس کھانے اس لیے چھوڑ دیے، بسکٹ لینے اس لیے چھوڑ دیے، صابن سرف خریدنا اس لیے بند کر دیا کہ نہیں ہم ان کو فائدہ نہیں دیں گے۔ آپ کے اندازے میں آپ نے 2 مہینے سے کم میں ان کو کتنا لاس کر دیا؟ $50 بلین اکانومی کو پڑھ کے دیکھیں، $50 ارب کا نقصان ہو گیا یہودی ملٹی نیشنل کمپنیز کا، $50 ارب۔ کبھی ٹائم ہو تو میں آپ کو بتاؤں $50 ارب کیا، $12 ارب امریکہ نے اس کو فوراً دیے۔ تم گر نہ جانا بیٹا، جب ریت کی دیواریں گرتی ہیں تو سہاروں سے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ $24 کروڑ ڈیلی کا خرچہ جنگ کا۔ جنگ بندی کی خواہش امریکہ کی ہے، اسرائیل کے ترلے ہیں، یورپ کے ہیں جو میدانوں میں کھڑے ہیں، وہ کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، اور آئندہ آنے والے کل میں بھی انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ وہ اگر 50 دن میں بھوک برداشت کر گئے، خون برداشت کر گئے، شہادتیں برداشت کر گئے، اور ان کے قدم متزلزل نہیں ہوئے، اور کوئی اسرائیل کی قوت ان سے اب ان کے مخبی نہیں چھڑا سکی، جو ہوسٹیج تھے وہ نہیں لے سکے، منتیں کر کے لیے ہیں، اور قیمت پہ اپنے لوگ، ایک ان کا چھوڑا اور 3 اپنے، ایک کے بدلے کتنے لیے؟ 3، اور 3 دن کے بعد پھر مارکا انشاءاللہ، اور یہ مارکا ہم جیتیں گے، یہ مارکا ہم جیتیں گے۔ مسلمانوں بتاؤ تو صحیح، وہ امت ہم 200 کروڑ ہیں اور وہ 21 لاکھ ہیں، کتنی پرسنٹیج بنتی ہیں؟ 10 پیسے، 0.1%، 1% نہیں بنتے وہ لوگ۔ مگر کل ہم نے افغانستان میں دیکھا تھا، روس کو بکھرتے بھی دیکھا، امریکہ کو ٹوٹتے بھی دیکھا، آج بھی کشمیر میں کرول والوں آپ کے بیٹے اگر قربان ہوئے کشمیر میں، کل کشمیر میں کیا ہو رہا تھا؟ میجروں کی لاشیں لے کے، فوجیوں کی لاشیں لے کے وہ رونا تھا، آج مارکا اسرائیل میں ہو رہا ہے، اور رونا کہاں پڑا ہوا ہے؟ بتائیں تو کس کے چینل کھولیں؟ انڈیا کے، کہتے ہیں وہاں سے فارغ ہوں گے یہاں آ جائیں گے۔ او مسلمانوں، یہ تو جب تک دنیا میں اسلام مکمل نہیں ہوتا یہ جہاد کا مارکا جاری رہے گا۔ فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح دے گا، بیت المقدس میں ساری امت پہنچے گی، یہودی ایسے فارغ ہوں گے جیسے بنو قریظہ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کروایا تھا، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا تھا ان کے جنگجو قتل کر دیں، ان کے عورتیں بچوں کو غلام بنا لیں، ان کے مال کو غنیمت بنائیں۔ بنو نجار کے محلے میں 600 یہودی خندقوں میں قتل کر کے پھینک دیے گئے تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، مگر یہودیوں کے بارے میں ایسے کہا، 7 جو فیصلہ تم نے زمین پہ کیا، 7 آسمانوں پہ اللہ کا فیصلہ بھی یہی فیصلہ ہے۔ ایک روایت میں لکھا ہے تم نے تو بادشاہوں جیسا فیصلہ کیا۔ اور سعد بن معاذ کہہ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج مجھے کسی کی ملامت کا کوئی غم نہیں ہے، کسی کی رشتہ داری کا کوئی فکر نہیں، آج اللہ کے علاوہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، آج مجھے کچھ رشتہ نہیں چاہیے، میں وہ فیصلہ کروں گا جو سب قبول کریں گے۔ اللہ نے پتہ دی تھی۔ میں ایک اور چیز پڑھتا ہوں مسلمانوں جس سے ہم غافل ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو قریظہ کے لوگوں کو نجد میں بھیجا، ان کو لونڈیوں کو اور بچوں کو فروخت کیا، مدینے کے حالات بڑے مشکل تھے، احزاب کے بعد کے حالات ہیں، پیٹوں پہ پتھر بندے تھے، گھروں میں فاقے تھے، کھانا نہیں تھا۔ آپ نے کھانا خریدا یا گھوڑے اور تلواریں خریدی؟ علماء کرام سے پوچھئے گا، آج کی مجلس میں پوچھئے گا کہ جب بنو قریظہ کے لوگوں کا سودا ہوا تو نتیجے میں جو چیز خریدی گئی وہ گندم تھی، چاول تھے، کھجور تھے، کھانے پینے کا سامان تھا، پہننے کے کپڑے تھے، یا گھوڑے اور تلواریں تھی؟ چلیں ایک واقعہ سنا اور میری بات پوری ہو۔ یہ یہودی
مسلمانوں سے سیکھ رہے ہیں. اتنی تکلیف ہوتی مجھے. یہ وہ قوم ہم سے لڑ رہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہہ رہی تھی؟ فَذَّبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ إِنَّ هَا هُنَا قَائِدُونَ. اے موسیٰ تم جا کے لڑو، تمہارا رب جا کے لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں. جب یہ جگہ تمہیں مل جائے گی ہمیں بھی بلا لینا، ہم لڑنے کے نہیں ہیں. اور مقداد بن اسود کیا کہہ رہے تھے بدر کے دن؟ سعد بن معاذ بھی رضی اللہ عنہ اجمعین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے جو آپ سے کہیں آپ کا رب جا کے لڑے، آپ لڑیں، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں لڑیں گے، آپ سمندروں میں جائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ ہمیں برق غماد میں جانے کا حکم دیں گے ہم برق غماد تک جائیں گے. ہم وہ بدری مسلمان ہیں. مگر آج 1 کروڑ سے کم یہودی ہم سے لڑ رہے ہیں اور ہم ان سے ڈر رہے ہیں. ہم ان سے ڈر رہے ہیں. میں پڑھتا ہوں جب جنگ موتا کو 3000 مسلمان تھے اور مقابل میں کافر کتنے تھے؟ 2 لاکھ. 3000 جیت گئے تھے اور 2 لاکھ ہار گئے تھے. تو میں ایک چھوٹا سا تاریخی بات کہنا چاہتا تھا تاکہ کچھ بات سمجھا سکوں. ہنری کسنجر ایک بہت بڑی چیز ہے. امریکن پالیسیز میں اس کا بڑا عمل دخل ہے. اللہ نے اس کو ہمیشہ رسوا کیا. سیکریٹری ان کا فورن سیکریٹری رہا یو ایس کا. گولڈا مائر وزیر اعظم تھی اسرائیل کی. وہ کہتا ہے مجھے گولڈا مائر نے اپنے گھر میٹنگ میں بلایا تو میں تل ابیب میں گیا. 1 کمرے کے فلیٹ میں اسرائیل کے وزیر اعظم کا گھر کتنا تھا؟ 1 کمرے کا. اور ہمارے حکمرانوں کے گھر پتہ نہیں کہاں کہاں اور کتنے. کہتے 1 کمرے کے فلیٹ میں تھی. کہتا ہے اور اس کے پاس کوئی نوکر نہیں تھا. وہ چائے خود بنا کے لائی اور جس کپ میں چائے تھی اس کا کنارہ ٹوٹا ہوا تھا، ایک بلب لٹک رہا تھا. اور وہ جو میرے پاس کاغذ لے کے آئی وہ F-16 خریدنا چاہ رہی تھی. وہ امریکہ سے کیا خریدنا چاہ رہی تھی اسرائیل کے لیے؟ F-16. تو میں نے اسے کہا نہ تیرے پاس گھر ہے نہ نوکر ہے، تیرے پاس سواد کی چیز کوئی نہیں، پہلے اپنے ملک کی معیشت ٹھیک کرو پھر F-16 خریدنا. کہنے لگی کہ میں نے مسلمانوں کے نبی کو پڑھا جو دنیا میں فاتح قرار پائے اور جن کا دین دنیا میں پھیل گیا. میں نے ان کو سٹڈی کیا. ان کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں تھی، کھجور نہیں ہوتی تھی، ان کے گھر میں دیے میں تیل نہیں تھا، مگر تلواریں موجود تھی، زرہیں موجود تھی، سواریاں موجود تھی. میں نے یہ اسٹریٹجی ان سے لی ہے. ہم کھانے کی فکر نہیں کریں گے، اسلحے کی فکر کریں گے. ہم اسلحہ بنائیں گے، روٹی بعد میں آئے گی. دنیا میں جتنے ڈومینیٹڈ کنٹریز ہیں، جتنے دنیا میں لڑنے والے ملک ہیں، امریکہ کے کھلونے کبھی کسی نے خریدے ہیں؟ امریکہ کی کاریں کبھی کسی نے خریدی ہیں؟ 80% پروڈکشن امریکہ دنیا میں کیا کرتا ہے؟ اسلحے کی. اس کا سنگل سورس آف انکم ہے، وہ اسلحہ بناتا اور اسلحہ بیچتا ہے. اسرائیل دنیا میں کیا کرتا ہے؟ اسلحہ پروڈیوس کرتا ہے. جو قومیں نہیں لڑتی ہیں، جاپان وغیرہ، یہ کھلونے بناتے ہیں، یہ کاریں بناتے ہیں. جو دنیا میں ڈومینیٹ کرتے ہیں، جو ویٹوز ہوتے ہیں، وہ اسلحہ بناتے ہیں. تو امت مسلمہ جب تک جہاد کے اوپر نہیں آئے گی اور ان کے حکمران جہاد کا فیصلہ نہیں کریں گے، ہم اس سے نکل نہیں سکتے. 60 اسلامی ملک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آزادی عطا فرمائے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی دے، مگر یقین ہے کہ فلسطین آزاد ہے، باقیوں کا آزاد ہونا باقی ہے. اللہ تعالیٰ حمل کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیرہ وما علینا الا البلاغ.